اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو خوب ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے گھر کو خوب صاف اور ستھرا رکھنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو مسجد کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اس کام میں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے اپنے قلب کی صفائی ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کی جو تاکید فرمائی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے گا، اس سے ہر قسم کی گندگی اور میل کچیل کو دور رکھا جائے گا، اور ہر وہ چیز دور کی جائے گی جس سے گندگی کا خدشہ ہو۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے دور رکھو۔ اب اس آیت کریمہ میں دوسری بات یہ پتہ چلی کہ طواف کرنا، اعتکاف بیٹھنا اور رکوع و سجود کرنا یہ صرف اس امت کے اندر نہیں، یہ ہم سے اگلی امتوں میں بھی یہ عبادات موجود تھی۔ یعنی اعتکاف بیٹھنا یہ کوئی نئی عبادت نہیں جو اس امت کے ساتھ ہو، بلکہ یہ پرانی عبادت ہے کہ جو پہلے کی امتیں بھی اس عبادت کو بجا لایا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں چونکہ آج غروب آفتاب سے قبل 20 رمضان المبارک کے سورج ڈوبنے سے پہلے سنت اعتکاف میں جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے فضیلت بڑی پیاری ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ مسلمانوں کی امی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں حضور نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا، جو بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف بیٹھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو زندگی میں پہلے گناہ ہو گئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کے راوی شیر خدا داماد مصطفیٰ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ فرماتے من اعتکف فی رمضان، جس نے رمضان میں اعتکاف کیا، اور یہاں مراد یہ 10 دن جو آخری عشرہ ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ فرمایا جس نے یہ اعتکاف کیا کانا کحجتین و عمرتین، ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ بڑی پیاری فضیلت ہے، بلکہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو منقول ہے، اور اس کو بتانے سے قبل ایک اصول بھی بتاتا چلوں۔ علماء محدثین نے اس بات کو لکھا کہ اگر کوئی صحابی یا کوئی تابعی کوئی ایسی بات سنائے کہ جس پر جنت کی بشارت ہو یا کوئی خاص مخصوص ثواب ذکر کیا جائے، تو یہ بات اس بات پر دلیل ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس نے ضرور رسول اللہ سے سنا ہے۔ اگر تابعی ہے تو ضرور کسی صحابی سے سنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بندہ جنت کی بشارت نہیں دے سکتا، اور یہ تو وہ نفوذ قدسیت ہے کہ اسلام کی باتیں اپنی طرف سے کبھی کرتے نہیں تھے، اس لیے علماء محدثین نے باقاعدہ اسے اصول میں شمار کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری اس امت کے بڑے مشہور یہ تابعی گزرے ہیں، مشہور امام اور مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے آپ سے جو منقول روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا اسے ہر دن ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگو، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے شہر میں سے علماء نے اس کی جو شرح لکھی ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بیٹھے گا تو یہ جو واجب ہوگا سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر پورے شہر میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تو پھر لوگ گناہگار ہوں گے۔ خیر، سنت مؤکدہ کیسے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے پہلے 10 دن شروع کے جو رمضان کا ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کا راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں حضور نے ایک ترکی خیمہ لگایا تھا، اس میں حضور 10 دن بیٹھے، پھر حضور نے دوبارہ دوسرے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنا مبارک سر اس خیمے سے باہر نکالا اور صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، میں لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، پہلے 10 دن میں نے نہ پایا، کیونکہ پہلے رب نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن آپ نے یہ طویل واقعہ سنا ہے کہ 2 مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے لیلۃ القدر مجھے بھلا دی۔ اب فرمایا میں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا تو پہلے 10 دن میں بھی نہیں پایا، دوسرے 10 دن میں بھی نہیں پایا۔ اب جس نے شب قدر تلاش کرنی ہو میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں، یہ طویل حدیث ہے، فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ علماء نے کہا یہ بدلتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو سکتا ہے 23ویں۔ اس لیے معتکف جو ہے چونکہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تو اس کا ہر لمحہ عبادت الہی میں صرف ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے شب قدر ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟